محترم خواتین و حضرات، سخن سرکل آف سٹوریز کی ایک اور قسم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی تک آپ دیکھتے آئے ہیں کہ ہم مختلف سوشل کلچر ٹاپک سے بات کر رہے تھے، لیکن آج ہم نے سوچا کہ ایک نئے ٹاپک پہ بات کی جائے جو کہ شاید اس وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں اور سمجھیں پہلے، اور پھر ہم اس کی کسی ریزولوشن کی طرف جا سکیں۔ تو سب سے پہلے تو جو میں ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ویلکم کرنا چاہوں گا آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر اورنگزیب حنیف صاحب کا۔ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور انشاءاللہ آپ سے سیکھنے کو ملے گا۔ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ تو چھوٹا سا تعارف میرا خیال ہے کہنا غلط ہوگا، بٹ میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا۔ سو ہی از اے اسسٹنٹ پروفیسر آف ریلیجن ایٹ لمس، اور ان کی اسپیشلائزیشن ہے ہسٹری آف قرآنک انٹرپریٹیشن، اور اس کے علاوہ ایک امنگ ادر کورسز جو پڑھا رہے ہیں، ایک ان کا کورس تھا ریلیجن کانفلکٹ اینڈ پیس بلڈنگ، جس سے جو ہے وہ ہمارا کنیکشن بھی ہوا، ہمارے ایک میوچل دوست نے اس کو ہمیں کنیکٹ کروایا، اینڈ دس از سم تھنگ جو مجھے فوری انٹریگ کیا، کیونکہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے تھرو، اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ سر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، وہ یہ ہے کہ آپ ایک سیف اسپیس دے رہے ہیں جہاں پہ ہم ریلیجن کو ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ کانفلکٹس کو اگنائٹ بھی کر سکتا ہے، ریزالو بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے بات کریں گے، بٹ ڈاکٹر حنیف کی جو ریسرچ ہے دیٹ پرائمرلی ڈیولز ان ٹو اسلامک انٹلیکچوئل ہسٹری، جو ارلی کلاسیکل پیریڈ سے ان کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے۔ اس کے علاوہ he has a PhD from University of Edinburgh, a master's from Harvard Divinity School, and international MA in peace conflict from Spain. تو ان سب ڈگریز اور ان سب ویلتھ آف نالج کے بعد سر آئی تھنک دا رائٹ اپروپریٹ کویسچن ٹو اسٹارٹ ڈسکشن از کہ آج کل آئی تھنک فار دا لیک آف بیٹر ورڈ اینڈ آئی ڈو اپولوجائز ان ایڈوانس، بٹ جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو کوئی کام نہیں آتا اس ملک میں، ان کو ہم جو ہے وہ قرآن پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے پہ لگا دیتے ہیں۔ تو ہم شروع تھوڑا آپ کی اپنی لائف سے کرتے ہیں کہ ایٹ ون پوائنٹ وین ڈیڈ یو ڈیسائڈ ٹو ٹیک دس پارٹ، اینڈ مور امپورٹنٹلی کیوں؟ پہلے تو بہت شکریہ دوبارہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اور تھینک یو فار دا جنرس انٹروڈکشن۔ یہ جو ڈگریز آپ نے لی ہیں یہ سب سڈنلی بہت ہیوی معلوم ہوتی ہیں، لیکن میں نے ان کو بہت وقفے سے کیا ہے، تو میرے لیے اتنی ہیوی نہیں تھی، مجھے بریک کا بھی بہت موقع ملا۔ یس، یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ریلیجن ہی کیوں اور قرآن ہی کیوں، اور ہمارے یہاں عام طور پہ اس چیز کو کوئی اتنا اچھا سمجھا نہیں جاتا سوسائٹی میں کہ بھئی کیوں یہ کر رہے ہو تم، جو ہے یہ والا اس اسکول میں جاؤ اور اتنے گریڈز لے کر آؤ اور فلانی یونیورسٹی میں جاؤ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں ہارورڈ ڈیوینٹی اسکول سے ماسٹرز کر کے آیا تھا اور میں نے لمس جوائن کیا ایز اے ٹیچنگ فیلو، اور اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کو ملا جس کو ہم باہر اسلامیات کہتے ہیں، تو مجھے یاد ہے میں جا رہا تھا شام کو کیمپس پہ واک کرتا ہوا، اور میں نے سنا کچھ اسٹوڈنٹس آپس میں بات کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یار اگر اسلامیات ہی پڑھانی تھی تو ہارورڈ جانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو یہ واقعی ہمارے یہاں ایک پرسیپشن ہے کہ جو ریلیجن میں ڈیول کرتا ہے شخص، وہ اس کو کہیں اور داخلہ نہیں ملا، اور یہی حال ہمارے ہاں ہیومینٹیز کا بھی ہے انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز کے اندر، کہ جن کو کسی پروفیشنل لائن میں داخلہ نہیں ملتا، کمپیوٹر سائنس، اکاؤنٹنگ، BBA وغیرہ میں، تو وہ جو ہیں ہسٹری اور پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات اور اس طرح کی چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ کافی حد تک صحیح اور بڑی ٹریجک بات ہے۔ میرے کیس میں ایسا نہیں ہوا، میں نے ایکچولی FSC کے بعد تقریباً 6-7 سال چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں سرو کیے کراچی میں، اور پھر ایک دن آیا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا ہے، اور اب میں یہ مزید اپنے اوپر بوجھ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ چیز میرے لیے نہیں تھی، مجھے اس میں بالکل مزہ نہیں آتا تھا۔ اور پھر وہاں سے ایک نیا راستہ نکلا۔ اسلام اور اسلامک ایکسپیرینسز ہمارے گھر میں موجود تھے، لائک موسٹ پاکستانیز گروئنگ اپ مڈل کلاس اربن کانٹیکسٹ میں، اور ایکسٹینڈڈ فیملی میں بہت زیادہ ریلیجن تھا، تو پڑھنے کا بچپن سے یہ کیڑا تھا، تو جو کتاب نظر آتی تھی وہ ہم پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو بہت ہی ینگ ایج میں کافی ریلیجس ٹیکسٹ جو کہ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا وہ میں نے پڑھ رکھا تھا۔ تو نہ صرف یہ کہ ایک ایکسپیرینشل جو ہے وہ کانٹیکسٹ تھا میرا، جس میں پریکٹس بھی کیا ریلیجن اسلام کافی حد تک، اور ساتھ ساتھ ایک ٹیکسچل نالج بھی جو تھی وہ ساتھ ساتھ ڈیولپ ہو رہی تھی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں سے نکل کے جب میں نے CA چھوڑا اور پھر ایک NGO جوائن کی وچ ورکڈ آن ہیومن رائٹس ان کراچی، اسپیسیفکلی ویمنز رائٹس، جس کو وار اگینسٹ ریپ کہتے ہیں،
تو وہاں پہ اسلامک لاز کو دیکھا کہ حدود لاز کیسے ہیں، ریپ لاز کیسے ہیں پاکستان میں. تو وہاں سے پھر یہ ذہن کھلنا شروع ہوا اور سوالات نے جنم لیا کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. پھر وہاں سے نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوا کہ مجھے اتفاق ہوا پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کی فیلڈ کو ایکسپلور کرنے کا. تو پھر یہ ماسٹرز کی صورت پیدا ہوئی. تو ہیومن رائٹس جو ہے وہ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز سے اس کا کافی گہرا تعلق ہے. وہ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں جب میں گیا تو وہاں میں نے یہ دیکھا، اور یہ 9/11 کے کچھ ہی عرصے کے بعد کی بات ہے، کہ جب بھی پروفیسرز پیس کی بات کرتے تھے تو اسلام کا کہیں نام نہیں آتا تھا. اور مجھے یہ لگا کہ اس فیلڈ میں یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے، خاص طور سے اس وقت کیونکہ اسلام اور ٹیررزم کو آپس میں ایکویٹ کیا جاتا تھا. تو مجھے پھر یہ موقع ملا اور میں نے سوچا کہ میں اس ایشو پہ کام کرتا ہوں اور اس کو باقاعدہ ایکیڈمکلی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس زمانے میں بات کر رہا ہوں کہ 2004 سے 2006 کی، بہت ہی کم لوگ تھے پوری دنیا میں جو کہ ریلیجن، پیس اور کانفلکٹ کے ٹاپک پر کام کر رہے تھے، اور اس میں سے شاید 4-5 ہی تھے جو کہ اسلام پہ خاص طور سے کام کر رہے تھے. پھر میں نے اس پہ پوری ایک تھیسس لکھی جس میں نے پیس اینڈ کانفلکٹ کو دیکھا ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اور خاص طور سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. پھر وہاں سے اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ مجھے لگا کہ اب چونکہ پاکستان میں یہ ایشو بہت جو ہے پیچیدہ ہے کہ ہمارے یہاں ریلیجس انٹالرنس، سختی، تشدد، اور پلس پوری دنیا کے سامنے جو ہے ہم شرمندہ بھی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کی حرکات کر کے، تو پاکستان میں ہی اس کام کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے آپ کو اپنا اسلام بہتر پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں سے بات کر سکیں اتھارٹیٹیولی. اور اس کے لیے پھر میں نے جو ہے نیکسٹ ڈگری کی جو کہ ماسٹرز ان تھیولوجیکل اسٹڈیز تھی ڈیونٹی اسکول سے، ہارورڈ سے، جہاں اسلام پہ فوکس تھا، اور کلاسیکل عربک کی ٹریننگ میں نے وہاں سے شروع کی لینا. پھر ابھی تک وہ چل رہی ہے ٹریننگ. اور پھر میں لمز آ گیا، کچھ عرصے یہاں پڑھایا، پھر پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں اسلامک اینڈ مڈل ایسٹرن اسٹڈیز میں، جہاں پہ میرا کام جو ہے، جو اسپیشلائزیشن آپ نے بتائی، قرآنک تفسیر اور اس کی ایولیوشن اور ہسٹری پہ ہے. تو یہ ہے پوری جرنی. لیکن اس میں جو اوور آل اورینٹیشن ہے وہ میری یہی ہے کہ ہاؤ ڈو وی ٹیچ اسلام اینڈ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ اسلام ان پاکستانی کانٹیکسٹ سو دیٹ it is more of a vehicle for peace building rather than creating more conflict. تو یہ ہے ساری کہانی. سر 2 کویشچن میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں، شاید تھوڑا میں بعد میں پوچھتا، لیکن میں نے کہا یہ بہتر موقع ہے کہ یہاں پوچھ لیا جائے. جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ اسلامک اسٹڈیز ہے اور ایک ہمارا ٹریڈیشنل ہے، تو اگر میں آپ سے یہ سر یہ پوچھوں کہ اس ٹائم جو ہم پڑھا رہے ہیں ریلیجن کو پاکستان میں فرام اسکول ٹو دا یونیورسٹی لیول، تو اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہوگا، کیا اپروچ ہے ہماری اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس کا تو جواب بہت لمبا ہے، اور اس کی بڑی ہسٹری رہی ہے کیونکہ یہ ایک کنٹیسٹڈ ایریا ہے. کنٹیسٹڈ ایریا سے میری مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ ہر شخص اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ریلیجن ایک بہت پوٹنٹ فورس ہے. آپ آسانی سے لوگوں کو ریلی کر سکتے ہیں اپنی کاز کی طرف اگر آپ ریلیجن کو خاص طریقے سے استعمال کریں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ، ہماری ریاست یا جو بھی لوگ پاور میں ہیں وہ ایک خاص قسم کی مسلمنیس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک خاص قسم کا اسلام جو ہے وہ یہاں پہ اس کا نفاذ چاہتے ہیں یا اس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر اسکول کا اور پھر کریکولم کا پھر استعمال اسی طرح سے کیا جاتا ہے. مجھے جو ہمارے مدارس میں بھی ایسے مسائل ہیں اور جو ہمارے ریگولر اسکولز ہیں اس میں بھی یہ مسائل ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مدارس میں پھر بھی کافی حد تک اٹانومی ہے اور کافی آپ کو ڈائیورسٹی بھی ملتی ہے مختلف مدارس میں، لیکن ہمارے یہاں جو اسکول ہیں اس میں اتنی آپ کو ڈائیورسٹی نہیں ملتی. ایک ٹیکسٹ ہوتا ہے یا ٹیکسٹ بک ہوتی ہے یا اوور آل ٹاپکس طے کر لیے جاتے ہیں، پھر انہی میں رہ کے اسٹوڈنٹس کو وہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. سب سے بڑا پرابلم ریلیجن کا ہمارے یہاں پڑھانے کا جو مسئلہ ہے میرے قریب وہ یہ ہے کہ اٹ از اے مونولوگ. صرف بتایا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور اس کے یہ پرنسپلز اور ویلیوز ہیں، یہ اس کے ریچولز ہیں اور اس طرح سے آپ کو زندگی گزارنی چاہیے. سوال کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا حق جو ہے یا وہ اسپیس جو ہے وہ نہیں دی جاتی ہے. تو اس لیے پھر ہم وہ پود پیدا کر رہے ہیں اور یہ کام کئی ڈیکیڈ سے ہو رہا ہے کہ جہاں پہ ہم بلائنڈلی ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں
اور ہم نے اپنے یوتھ میں، اور اب تو وہ ایڈلٹس ہیں، ہم نے ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں پیدا کی کہ جب ریلیجن کی بات آتی ہے تو وہ سوچنے سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں اور اس کو کرٹیکلی نہیں سوچتے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. دوسرا بڑا مسئلہ ٹیچنگ ریلیجن ان پاکستان وہ یہ ہے کہ وین وی سے ریلیجن وی اونلی مین اسلام. ریلیجن اسلام تو نہیں ہے، اسلام از ون آف دا ریلیجنس آف دا ورلڈ ریلیجنس. اور ہمارے ہاں ریلیجن مائنورٹیز ہیں، ایک سبسٹینشیل نمبر آف کرسچنز ہیں، ہندوز ہیں، اور کچھ پارسیز ہیں، زوراسٹرینز ہیں، اور کسی زمانے میں پتہ نہیں آپ کو شاید آپ کے علم میں ہو یا نہیں، یہاں پہ جوز بھی ہوا کرتے تھے، اور اس کے باقاعدہ آرکیولوجیکل ایویڈنس ہیں. کراچی میں قبرستان ہے، لاہور میں بھی اس کے شواہد ہمیں ملتے ہیں. تو اور ہمارے نیبرز میں اتنے بڑے بڑے ورلڈ ریلیجنس ہیں، تو ہمیں اگر اپنے آپ کو ورلڈ سے انگیج کرنا ہے اور اپنے ڈومیسٹک سچویشن کو بھی اچھی طرح سمجھنا ہے، تو ہمیں ریلیجنز پڑھانے کی طرف جانا چاہیے آہستہ آہستہ. صرف اسلام پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. بہت ہی کم جگہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی پاسبلٹیز ہیں. تو یہ میرے خیال ہے دو بڑے مسائل ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر، گوئنگ بیک ٹو ایک آپ کا پچھلا پوائنٹ تھا جو آپ نے ذکر کیا کہ اس ٹائم پہ بڑے کم لوگ ریلیجن کانفلکٹ کو اسٹڈی کر رہے تھے دنیا میں. سو یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا جہاں سے ہم آئی تھنک کنورسیشن کا اسٹارٹ بھی کرتے ہیں، کہ اگر ہم ہسٹری میں بات کریں تو ٹریڈیشنلی ریلیجن جو ہے وہ جس طرح ہم نے ذکر کہ کانفلکٹ کا بھی بہت رہا ہے. جو ٹیچنگس کی اگر ہم بات کریں تو کانفلکٹ کا ذریعہ بھی رہا ہے یا اس کا باعث بھی رہا ہے، اور کو ایگزسٹ کے بعد تو اتنے سالوں بلکہ اتنی صدیوں کی ایک کانفلکٹ اور ایک کو ایگزسٹنس اور ایک پورے اسٹرگل کے بعد بھی اتنا کم کام کیوں ہو رہا تھا کہ چند لوگ ہی اس کو پڑھ رہے تھے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ایکسپلور کرنا پڑے گا دا فیلڈ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز. یہ جو پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کی فیلڈ ہے یہ 1950s میں غالباً شروع ہوئی یورپین سینٹرز کے اندر، اور دس واز ان دی آفٹر ماتھ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار. اور اگر ہم پن پوائنٹ کر سکیں تو یہ ایک نارویجین اسکالر تھے، ملٹیپل پی ایچ ڈیز ان کے پاس تھیں، سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں وہ تھے. ابھی اسی سال انفیکٹ ان کا انتقال ہوا ہے. یوہان گالٹنگ ان کا نام ہے. ہی از کنسیڈرڈ ایز دا فادر آف ماڈرن پیس اسٹڈیز. تو اوسلو میں انہوں نے اس کی جو ہے وہ ابتدا کی، اور پھر یہ یورپین سینٹرز میں آہستہ آہستہ پیس اینڈ کانفلکٹ ایک انٹر ڈسپلنری فیلڈ تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک اپنی فیلڈ بن کر ابھرا. اب یورپین ایکسپیرینس جو ہے اس میں دیکھا جائے تو ریلیجن اور اسٹیٹ کی ایک سپریشن کی ہمیں چیز نظر آتی ہے، اور زیادہ تر سیکولر اسٹیٹس ہیں. اور فرانس کا اگر ایکسپیرینس دیکھا جائے تو وہ بہت ایکٹیولی سیکولر ہے، یعنی اینٹی ریلیجن ہے وہاں پہ. تو اسی لیے ان کے یہ ریڈار میں ہی یہ چیز نہیں تھی کہ ریلیجن سے ہمیں انگیج بھی کرنا چاہیے. اور زیادہ تر کانفلکٹس جس کو وہ ڈیل کر رہے تھے اس ارلی ڈیکیڈس کے اندر، اس میں ریلیجن اکارڈنگ ٹو دیم واز ناٹ ریئلی این ایکٹر اور اے فیکٹر ان دا کانفلکٹ. جب وہ اپنے کانٹیکٹ سے باہر نکلے اور مڈل ایسٹ میں آئے، اور پھر افغانستان کا مسئلہ پیدا ہوا جہاں پہ پوری ایک ہول سیل ریلیجس آئیڈیا یعنی جہاد کو استعمال کیا گیا، تو انہوں نے دیکھا کہ یار دا ورلڈ از مور کمپلیکیٹڈ دین وی ایکچولی امیجنڈ اینڈ پیپل آر مور کمپلیکیٹڈ. ریلیجس آئیڈینٹیٹیز پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان لاٹ آف کانفلکٹ سچویشنس. تو پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ریلیجن کو ایکنالج کرنا شروع کیا اور اس سے انگیج کرنا شروع کیا. میرے خیال ہے یوہان گالٹنگ کا پہلا آرٹیکل ریلیجن کے ٹاپک پہ شاید 1986 یا اس کے بعد آیا. تو کافی بعد میں، یعنی 50s سے اگر انہوں نے وہ فیلڈ شروع کی تھی تو 80s میں جا کے انہوں نے ریلیجن پہ سوچنا شروع کیا. اور وہ بھی سسٹمیٹیکلی نہیں، ان کا ایک ہی آرٹیکل آیا تھا. اور پھر 2000 جب یہ 9/11 ہوا اس کے بعد کہیں جا کے سسٹمیٹیکلی ریلیجن، کانفلکٹ اور پیس پہ کام شروع ہوا. تو آئی تھنک اس کا تعلق جو ہے یہ ہسٹری آف دا فیلڈ سے ہے، آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز رادر دین اینی تھنگ ایلس. ٹھیک ہے سر، جو کویشچنز لکھے ہوئے تو اس کی طرف بڑھتے ہیں. 3 جو ہے ہم نے سوچا تھا کہ آپ کو اس طرح پوچھیں گے کہ فرسٹ وی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ بٹ اباؤٹ تھیوری جو ہماری ٹیچنگز ہیں. سیکنڈ میں ہم کانفلکٹ کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ تھرڈ میں تھوڑا بلڈنگ بریجز کی بات کریں کہ ہاؤ ٹو ریزالو دیٹ کانفلکٹ. تو پہلا سوال سر یہ ہے، دس از سم تھنگ جو کہ ایون ایز اے نارمل مسلم جنرلی وی ڈو اسٹرگل، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ فی گو ابراڈ اسپیشلی. اینڈ جنرلی اگر میں چلیں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں یا کچھ اور دوستوں کا، وہ یہ کہ وین وی رن ان ٹو این اکیڈیمک
جو کہ جنہوں نے ریلیجن پڑھا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ریلیجن پڑھے ہوتے ہیں, ناٹ جسٹ ریلیجس اسکالر بٹ سم ون ہو ہیز اسٹڈیڈ آل دیز تھنگس, تو وہ ہمارے سامنے اکثر ایسی آیات یا ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا یہاں پہ وائلنس پروموٹ ہو رہی ہے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ریلیجن کی بات کی ہے, ایک انسانیت کا قتل, اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں, بٹ دین دے گیو اس دا ادر سائڈ. وہ کہتے ہیں آپ کی کتاب میں یہ ریفرنس ہے, آپ کھول کے دیکھ لیں. تو اس میں اب جو پڑھے لکھے ہیں, جن کو انڈرسٹینڈنگ ہے, دے کین ریلیٹ ٹو دے نو دا کانٹیکسٹ, مکی مدنی صورتوں کی کیا مختلف کانٹیکسٹ ہے, کیا صورت حال تھی. تو میرا بیسک کویسچن ٹو کیپ اٹ شارٹ یہ ہے کہ اسلام میں دونوں اپوزنگ فورسز کو ہم نظر آتے ہیں, اسپیشلی قرآنک ٹیچنگ کی ہم بات کریں, میکنگ دیٹ ایز اے پرائمری سورس. تو اس کو ہم کیسے, آئی ڈونٹ نو ریکنسائل از دا رائٹ ورڈ اور ناٹ, بٹ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دس؟ یہ جو فنومینا ہے نا, کہ ابھی تو ہم صرف قرآن یا اسلام کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ایک کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے میرے خیال میں آپ کے ناظرین کے لیے, سامعین کے لیے بھی, کہ اسلام کوئی ایک مونولیتھ اینٹی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کوئی ایک رائے نہیں ہے. پروفیسر طلال اسد کا بڑا کام ہے اس میں, اینتھروپولوجی آف اسلام میں, تو ان کے مطابق یہ ایک ڈسکرسو ٹریڈیشن ہے. ڈسکرسو ٹریڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سب ٹریڈیشنز ہیں, اس کے اندر بہت سارے مختلف لوگ ہیں جو مختلف زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے حساب سے ان کی قرآنک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ان کی لیگل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تھیولوجیکل پوزیشنز ہوتی ہیں, اینڈ دیٹ گیوز وے ٹو اے ورائٹی آف اسکولز آف تھاٹ, ٹھیک ہے, اور پھر ان کا آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, یا اسلام میں اس چیز کے بارے میں کیا ہے, یہ سوال جو ہے یہ ایک اتنے کمپلیکیٹڈ ٹریڈیشن کو سمپلیفائی کر کے اس کی جو اپنی جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں, ڈائیورسٹی ہے, اس سب کو رد کر دیتا ہے. تو جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں یا ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مختلف لوگوں نے, مختلف علماء نے مختلف صدیوں میں مختلف جگہوں پر اس ٹاپک پہ کیا رائے پیش کی, اور ہمیں ان کو کلیکٹیولی ایک مجموعی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ اس ٹاپک کے اوپر, لیٹس سے وائلنس کے اوپر یا ڈیورس کے اوپر یا انہیریٹنس کے اوپر جو ہے وہ تمام آراء کیا ہیں مختلف. اور پھر ہم آج ہمیں یہ پریویلیج ہے کہ ہم آج اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور پھر ان کو بیٹھ کے سوچیں سمجھیں کہ اچھا اس ٹاپک سے ہم کیا مطلب نکال سکتے ہیں اور اپنے لیے کیا گائیڈنس لے سکتے ہیں. تو یہ جو ٹاپک ہے, سو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیر از نو ون اوپینین آن اے پرٹیکولر میٹر, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ لائک آل ادر اسکرپچرز, جو بھی آسمانی صحائف ہیں یا اور اس پہ جو کامنٹری ٹریڈیشنز ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ جو ہیں ہیومن کنڈیشن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. سو قرآن کے کیس میں اٹ از اے سیکریٹ ٹیکسٹ, اٹ از اے ڈیوائن ریویلیشن ایز مسلمز بلیو, لیکن یہ ایک ہسٹوریکل ٹیکسٹ بھی ہے, یہ ایک تاریخی ٹیکسٹ بھی ہے, جس کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خاص وقت میں ایک خاص جگہ پر لوگوں پر نازل کیا گیا, اور ان لوگوں کی جو کنڈیشن تھی, ان لوگوں کے جو کانفلکٹس تھے, ان لوگوں کے جو مسائل تھے, جو بھی انسیڈنسز ہو رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں, جن لوگوں سے وہ انگیج کر رہے تھے, جن کے خلاف انہوں نے میسج پیش کیا, تو ان تمام ایشوز کے بارے میں قرآن کچھ کہتا ہے یا کامنٹ کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تو اسی لیے قرآن میں کہیں پہ امن, معافی, صبر, یہ سب چیزیں ہیں, اور کہیں یہ ہے کہ تم کیوں نہیں کھڑے ہوتے ظلم کے خلاف اور لڑو, قاتلوا فی سبیل اللہ, اور لڑو خدا کے راستے میں جا کر, ٹھیک ہے. تو یہ انسانی چونکہ زندگی جو ہے اتنی کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کے کئی فیزز آتے ہیں, تو اسی لیے قرآن میں بھی ہمیں کہیں جو ہے پیسفل میسج ملتا ہے, اور کہیں جو ہے وہ لڑائی کا حکم, لڑائی کی پرمیشن ملتی ہے, بلکہ لڑائی کا حکم بھی دیا جاتا ہے. تو میرے خیال ہے یہ کسی بھی ٹیکسٹ سے, خاص طور سے ہسٹوریکل ٹیکسٹ سے یہ توقع کرنا کہ اس میں ایک یونیفائڈ میسج ہوگا, یہ میرے خیال ہے انریزنیبل بات ہے. اور یہ چیز ہم لوگ اکثر نہیں اس کو سمجھ پاتے. اسی لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی قرآن پہ کوئی کرٹیسزم ہوتا ہے یا اسلام پہ کوئی کرٹیسزم ہوتا ہے, تو اس کا ایک ری ایکشن تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار, اسلام از پیس. تو یہ جو رسپانس ہے یہ ایک اپولوجیٹک رسپانس ہے, اور یہ اکثر جو ہے اگنورنس کی وجہ سے آتا ہے, یا پھر
ایک ڈیفینسو پوزیشن کی وجہ سے آتا ہے، کیونکہ آپ کو سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسلام جو ہے اس میں وائلنس ہے، قرآن جو ہے وہ انہیرنٹلی وائلنٹ ٹیکسٹ ہے، اسلام جو ہے وہ ٹیررزم ہے، مسلمز جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس اپروچ کا فائدہ نہیں ہوتا کوئی خاص، کیونکہ جو بھی شخص ٹیکسٹ پڑھ سکتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. دوسری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہے، کر لو جو کرنا ہے، قرآن میں ہے لڑائی کا حکم، قرآن میں جہاد کا حکم ہے، قرآن میں یہ ہے کہ جہاں وہ ملے ان کو مار دو اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دو، چاہے زور زبردستی سے. تو یہ ایک مائنورٹی اوپینین بھی ہے. پھر ایک تیسری اپروچ یہ ہے کہ وہ جو تھوڑی سی پڑھی لکھی تو نہیں کہنا چاہیے، کہ وہ جو قرآن کو کنٹیکسچولی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل ٹیکسٹ ہے اور اس کے مختلف اوقات میں مختلف قسم کے احکامات آئے ہیں، اور اگر یہ سچویشن ہوگی تو یہ والا ٹیکسٹ اس طرح سے اپلیکیبل ہوگا، اور اگر وہ سچویشن ہوگی تو پھر کچھ اور ٹیکسٹ کسی اور طرح سے اپلیکیبل ہوگا. تو وہ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پیسفل ورسز بھی ہیں جو کہ امن کی طرف راغب کرتی ہیں، اور ایسی بھی ہیں جو کہ جنگ کی تعلیم بھی دیتی ہیں. یہ جو فنومینا ہے نا، یہ صرف قرآن کی حد تک نہیں ہے. یہ جتنی بھی اسکرپچرز آپ لے لیجئے، اسپیشلی ابراہیمک ٹریڈیشنز میں، جوڈیزم، کرسچینٹی، اور ان دونوں اسکرپچرز کی جو کامنٹری ٹریڈیشن ہے، یعنی جو جوئش اسکالرز نے اس پہ کامنٹری کی، کرسچن اسکالرز نے اپنے ٹیکسٹ پہ جو کامنٹری کی، اس میں بھی یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی. اس کو کہا جاتا ہے، بلکہ اسکاٹ ایپل بھی جو پروفیسر ہیں، ہسٹورین آف ریلیجن ہے نوٹر ڈیم یونیورسٹی یو ایس میں، ان کی ایک کتاب اسی نام سے ہے جو انہوں نے شاید 2000 میں لکھی تھی، سن 2000 میں. اس کا نام ہے دی ایمبیولنس آف دا سیکرڈ. ایمبیولنس سے مراد یہی ہے کہ دونوں قسم کے میسیجز آپ کو مل رہے ہیں، اینڈ دین یو ہیو ٹو فگر اٹ آؤٹ ہاؤ دا ٹیکسٹ از اپلیکیبل ٹو یو. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اب یہ ہے، اب دیکھیں تو ہم نے دو چیزیں طے کر لی. ایک یہ کہ قرآن از اے ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ، وہ آپ اے ہسٹوریکلی لے کے یونیفائڈ اس میں سے مطلب نکالنا جو ہے وہ ٹیکسٹ کے خلاف ہوگا. دوسری، اور یہ چیز ہمیں ہر اسکرپچر میں اس طرح سے ملے گی کیونکہ وہ ہیومن کنڈیشن کو رسپونڈ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایمبیولنس ہے یا یہ جو مختلف میسیجز ہیں، یہ بھی آپ کو اس طرح کے ٹیکسٹ میں ملیں گے کیونکہ ہیومن کنڈیشن کو رسپونڈ کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی، پیس جو ہے کن لوگوں کے ساتھ ہے، وائلنس کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیا کنڈیشنز ہیں جس میں پیس کی طرف انسان جائے، کیا کنڈیشنز ہیں جس میں وائلنس کی طرف جائے. اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں. کیونکہ نیکسٹ کویشچن میرا یہی تھا ایکچولی، تو اوکے ہم یہی ایڈریس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر قرآن کانٹیکسٹ کو ہم دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں رسول کریم کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تھیولوجیکل جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹ ہے، یعنی ایک عقائدی اختلاف ہے عقائد کا. جو مکہ میں جو قریش تھے ان کے ساتھ ایک تھیولوجیکل کلیش تھا بہت سیریس. ان کو مشرکون کہا گیا قرآن کے اندر، یعنی پولیتھیسٹس، جو کہ قرآنک میسج کے بالکل ایک اپوزٹ چیز تھی، کیونکہ قرآن توحید کا سبق دیتا ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ اقتدار رکھتا ہے، کسی اور کے پاس وہ سوورینٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے جو فنڈامنٹل ٹینٹ تھے اس کے خلاف تھی قرآن کا میسج. پلس ان کے پاس ایک اپریسو اسٹرکچر تھا قریش کے پاس جس کو وہ استعمال کیا کرتے تھے. اور تیسری چیز، وہ ایکٹیولی اپریسو تھے اگینسٹ دا پروفٹ اینڈ ہز کمپینینس، جو ہم نے ہسٹری میں دیکھا. تو یہ تینوں چیزیں شامل تھیں جس کی وجہ سے قرآن میں مشرکون کے خلاف خاص طور سے بہت سخت الفاظ آئے ہیں اور ان کے خلاف وائلنس ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہول سیل وائلنس نہیں ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ جب جی چاہے جس کو چاہے مار دو، ایسا نہیں ہے. اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. پھر دوسرے جو لوگ تھے جو کہ رسول کریم کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں مدینہ کے کانٹیکسٹ میں خاص طور سے، وہ تھے یہودی قبائل تھے اور عیسائی ٹرائبس تھیں کچھ. ٹھیک ہے، اور ان کی کچھ کلائنٹ ٹرائبس تھیں. تو ان کے ساتھ جو ہے معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اگر ہم ابراہیمک ٹریڈیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہمارے کزنز ہیں سب سے پہلے وہ جوز اور پھر کرسچنز اور پھر مسلمز آتے ہیں، جن کو ہم اہل الکتاب بھی کہتے ہیں. یعنی دے شیئر دا سیکریڈ ریویلیشن ود اس، اینڈ اسلام از دا فائنل میسج اینڈ دا موسٹ کمپلیٹ اینڈ سو آن. تو ان کے ساتھ جو تھیولوجیکل ڈس ایگریمنٹس تھے وہ اس قسم کے نہیں تھے یا اتنے سیریس نہیں تھے جیسے جیوز سے ریلیٹڈ جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ تھا
کہ جو ہمیں ہسٹوریکل ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ یہودیوں کے پاس جو اپنی نالج تھی اپنے اسکرپچرز کی، وہ اس کو چھپایا کرتے تھے، اور اس کے مطابق اگر وہ اس کو فالو کرتے تو وہ رسول کو مان لیتے یا ان کی رسالت کو مان لیتے. لیکن ان کے جو احبار تھے، یعنی ان کے جو لرنڈ اسکالرس تھے، کہا یہی جاتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو چھپایا، کنسیل کیا اپنے لوگوں سے، اور جو بھی ریزنز تھے، پولیٹیکل ریزنز تھے یا ایگو کی وجہ سے یا جیلسی یا جو بھی، انہوں نے کہا کہ جی عرب میں جو ہے یہ رسول نہیں آئے گا، یہ ہماری ہی نسلوں میں سے آئے گا، حضرت اسحاق کی نسل میں سے آئے گا، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے نہیں آئے گا. اور انہوں نے رسالت کو ڈینائی کیا اور رسول کو ڈینائی کیا. تو مین پرابلم یہودیوں کے ساتھ یہ تھا. جو کرسچن ٹرائبس تھیں یا ان کی جو ایشوز، جو تھیولوجیکل ایشوز تھے، اس میں سب سے بڑا ایشو تھا حضرت عیسیٰ کی آئیڈینٹی کا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں خدا کے بیٹے ہیں، اور قرآن نے اس بات کو ویہیمنٹلی ڈینائی کیا اور کئی جگہ پہ کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا. تو لیکن چونکہ ان کے ساتھ قریبی تعلق تھا، ایک لینیج کا حصہ ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ اتنے سخت الفاظ نہیں آئے. دونوں کیسز میں، یعنی مشرکون کے کیسز میں اور جوز اینڈ کرسچنس کے کیسز میں، کہیں بھی قرآن کے اندر ہمیں ڈائریکٹلی یہ نہیں ملتا کہ چونکہ وہ مشرک ہیں یا چونکہ وہ یہودی ہیں یا چونکہ وہ عیسائی ہیں اس لیے تم ان کے ساتھ لڑائی کرو. ایسا نہیں ہے. ایون دو مشرکوں کے لیے کافی سخت الفاظ استعمال ہوئے. لڑائی کس لیے آئی ہے، کب آئی ہے؟ جب انہوں نے ظلم توڑا، جب انہوں نے اپریس کیا، پرسیکیوٹ کیا اور ان کو باہر نکالا، ان کے خلاف جو ہے وہ کانسپریسیز کیں، تب ان کے لیے آیا کہ یہ اب لڑائی کی اجازت ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ جوئش ٹیکسٹ دیکھیں فار ایگزامپل، اور ایون کرسچن ٹیکسٹ دیکھ لیں اور کمپیئر کر لیں قرآنک ٹیکسٹ کے ساتھ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک ریسرچ آرٹیکل آیا تھا کچھ سال پہلے، انہوں نے ان تمام ٹیکسٹ کو آمنے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کس ٹیکسٹ میں وائلنس کی ترغیب زیادہ ہے. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ایز اے مسلم اور ایز somebody who studies the Quran, آئی ایم سیئنگ دس ایز اے اسکالر ان ریلیجن، کہ انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ کہ سب سے زیادہ وائلنس اور وائلنس کی ترغیب جو ہے وہ جوئش ٹیکسٹ کے اندر موجود ہے، پھر کرسچن ٹیکسٹ میں، اور پھر قرآن میں. اور قرآن میں کہیں کم ہے، کہیں قدرے کم ہے. اور یہی جیسے کہ میں نے واضح کیا کہ قرآن میں کہیں بھی ایٹ لیسٹ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ ایسا نہیں ہے کہ صرف مذہب یا رنگ یا نسل یا زبان کی بنیاد پہ کسی سے لڑائی کا حکم ہو. لڑائی کا حکم اس وقت ہے جب ظلم ہو اور بربریت ہو اور پرسیکیوشن ہو. تو یہ جو ہے ہمیں یہ کانٹیکسٹ ضرور یاد رکھنا چاہیے. قرآن میں جہاں بھی جو پرمیشن دی گئی ہے وہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے کہ فائٹ دوز ہو فائٹ یو، ٹھیک ہے، لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اور لڑائی کی اجازت اس وقت دی گئی جب پرسیکیوشن ہوئی یا فتنہ کریٹ ہوا. اچھا، اب یہ تو بات ہوگی کہ وائلنس جو ہے وہ کس صورت میں، اس کو ہم ایلیبریٹ بھی کر لیں گے. لیکن اوور آل جو کانٹیکسٹ ہے وہ اگر ہم قرآن کا ایک دیکھنا چاہیں کہ اوور آل اس کا تھرسٹ کس طرف ہے، مورل تھرسٹ کس طرف ہے، اور یہ انسان کو کس طرف لے کر جا رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں وائلنس کا ذکر ہے، کانفلکٹ کا ذکر ہے، لڑائی کی ترغیب بھی ہے بعض دفعہ، وہاں پہ اوور آل جو مقصد ہے وہ قرآن کا وہ یہ ہے کہ انسان میں اور ان سوسائٹی کے اندر پیس ہو، امن ہو اور ریکنسیلیشن رہے. اور رسول کی زندگی میں بھی ہم نے دیکھا، اور خاص طور سے ان ریلیجس ٹریڈیشنز کے ساتھ. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے جب رسول کریم مدینہ گئے، تشریف لے گئے، انہیں انفیکٹ انوائٹ کیا گیا ایز اے پیس میکر، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے ایک اگریمنٹ ڈرافٹ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. اور اس کے سگنیٹریز کون تھے؟ ایک تو وہ مہاجرون جو مکہ سے گئے تھے، دوسرے مدینہ کے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے، انصار، اور تیسرا جوئش قبائل، یہودی قبائل جو تھے اس علاقے کے وہ. اچھا، ٹرائبل سسٹم کی بات ہے تو اس میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جو بڑی ٹرائبز ہوتی تھیں وہ چھوٹی ٹرائبز کے ساتھ ایک معاہدہ کرتی تھیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چھوٹی ٹرائبز بڑی ٹرائب کے ساتھ معاہدہ کرتی تھیں میوچل ڈیفنس کا، کہ اگر اس چھوٹی ٹرائب کو کسی نے تنگ کیا یا اٹیک کیا تو وہ بڑی ٹرائب جو ہے
اس کی مدد کرے گی. تو وہ کلائنٹ ریلیشن شپ ہوتی تھی. اس معاہدے کے مطابق جو سگنیٹریز تھے, جو ڈائریکٹ سگنیٹریز تھیں, وہ بھی اس اگریمنٹ کا حصہ تھے, اور ان کی جو ٹرائبس جن کے ساتھ یہ کلائنٹ ریلیشن شپ تھی وہ بھی اس کا حصہ تھے. تو اس میں جیسے میں نے کہا مہاجرون, انصار اور جوئش ٹرائبس, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اس پہ سائن کیا یہ امت واحدہ ہیں, دے آر اے سنگل کمیونٹی. آج کے دور میں اگر ہم یہ کسی سے کہیں کہ جی جوز جو تھے کسی وقت ہماری امت کا حصہ تھے, تو لوگوں کو تھوڑی پریشانی ہوگی اس کو سمجھنے کی کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ہی دیکھنا چاہیے. پھر کیا تھا اس میں, کیا شک تھی کہ میوچل ڈیفنس پیکٹ تھا کہ اگر مکنز حملہ کریں گے مسلمانوں پہ تو جوز ان کی مدد کریں گے, اگر جوز پہ کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان ان کی مدد کریں گے. تیسری چیز یہ تھی ریلیجس فریڈم, کہ جوز کو اور جو بھی اور لوگ ہیں اس اگریمنٹ کا ایسا, ان کو پوری آزادی ہے, مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنا ریلیجن پریکٹس کریں, اپنی عبادت گاہیں بنائیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. تو اس زمانے کے حساب, اور ہاں مزے کی بات یہ کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جوز اور مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ باہمی مشاورت کی بنیاد پر ہوگا, مخلصانہ رویہ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ, یہاں تک کہ دوستی ہوگی, اور نوبل ریلیشن شپس ہوں گے آپس میں. اور یہ چیز جو ہے اس اگریمنٹ کا حصہ ہے. تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ رسول نے ایک ایسا ایک سسٹم کریٹ کیا جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ آ کر ایک کانٹریکٹ کا حصہ بنے, کنشپ سے بڑھ کے اور ایون ریلیجس آئیڈینٹیٹیز سے بڑھ کے, اور ایک سارٹ آف پیس اگریمنٹ میں داخل ہوئے, اور اس میں مذہب کی بنیاد پہ کوئی امتیازی جو ہے رویہ نہیں برتا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. اسی طرح سے رسول کی کئی اور ٹریٹیز ہیں. ایک بہت مشہور ہے کرسچنس کے ساتھ ٹریٹی آف نجران, ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی ان کے ساتھ اسی قسم کی ٹریٹی کی گئی کہ جہاں پہ ان کو آزادی ہے, پروٹیکشن ہے, وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, مذہب پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں وہاں پہ یہ چیز ملتی ہے جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے کافی امیزنگ ہے. اور یہ قرآن اور اگر سنت رسول کو ساتھ رکھا جائے اور ہم پھر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انہیرنٹلی یا نیچرلی قرآن کا ٹلٹ یا پروفٹ کا ٹلٹ کس طرف ہے, تو ہمیں یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ پیس جو ہے وہ ایک نارم ہے اور پھر کہیں کہیں وائلنس ایکسیپشن. 10 سوال ہیں لیکن وہ ہماری اس کنورسیشن سے تھوڑا ہم ڈائیورٹ ہو جائیں گے. بٹ جسٹ ٹو ایڈ ون کامنٹ کہ یہ جس طرح آپ نے سوشل کانٹریکٹ کا ذکر کیا جو ایک پیس کانٹریکٹ تھا, آئی تھنک اپ ٹو سم فارم جو ہمارا کرنٹ ان این آئیڈیل سچویشن جو کانسٹیٹیوشن ہے دیٹ از سم تھنگ جو ایک ایسا ہونا چاہیے. دیٹس what I personally think, maybe if I'm not wrong, that provides that kind of protection and coexistence to all the other groups. But I think that's a different discussion, اور اس پہ I'm sure آپ کو comment ہوگا. تھیوریٹیکلی تو ہمارے کانسٹیٹیوشن وہ پرووائڈ کرتا ہے, بالکل پرووائڈ کرتا ہے. ایگزیکیوشن جو ہے وہ جی, وہ ایک بہت سارے اس میں مسائل ہیں اور بہت ساری وجوہات ہے کہ ہم کیوں اس مقام پر آ گئے ہیں کہ ہم ایک نان مسلم کی موت کو یا موب لنچنگ کو ایون سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک انتہائی شرمندگی کا مقام ہے. اور جہاں اس نان مسلم کو لنچ کیا جاتا ہے تو وہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ کیجولٹی جو ہے وہ اسلامک ٹریڈیشن اٹ سیلف ہے, کیونکہ ہم اسلام کی ایک بہت ہی ڈسٹورٹیڈ اور ٹوسٹڈ فارم جو ہے خود سمجھ بھی رہے ہیں, امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو دکھا بھی رہے ہیں. کچھ چیزیں ہم نے اس پہ ڈسکس کی ہیں, لیکن تھوڑا سا میں ایک اور اکیڈیمک کائنڈ آف کوشچن پوچھنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ان سب جو صحائف ہیں ان کے اندر اگر آپ کمپیئر کریں, ان کو ساتھ ساتھ رکھ کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ چاہے آؤٹ آف کانٹیکٹ سے لوگوں کو نظر آتا ہے, لیکن اس میں ایک وائلنس کی یا ایگریشن کی بات ہوتی ہے. اور اس کی اگر ہم پریکٹیکل سائڈ دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اپنے مقاصد کے پولیٹیکل مقاصد یا ذاتی مقاصد کی وجہ سے تھرو آؤٹ دا ہسٹری یہ پھر مسئلہ رہا ہے کہ ریلیجن کو یوز کر کے صلیبی جنگیں ہم نے دیکھی, کروسیڈ وارز کا ہے, باقی سارے ہمارے جو ایک ہمارا وہ جہاد کا کانسیپٹ ہم نے اس میں کر دیا ہے. سو میرا خیر ایک اکیڈیمک کویشچن یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے از اٹ ایون پاسبل کہ ریلیجن کے ہوتے ہوئے ہم کبھی بھی ایک یوٹوپین سوسائٹی کا سوچ سکتے ہیں جہاں پہ پیس ہو؟ میرے خیال ہے ایک اسٹیپ بیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ یوٹوپین سوسائٹی کا جو لفظ ہے اس سے ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یوٹوپیا ہی ہے, اور یہ ریلیجن اس ایکویشن کا حصہ ہو یا نہ ہو, ایک کنسسٹنٹ
اور ایک فار ایور یا ایٹرنل پیس جو ہے وہ ایک خواب و خیال کی بات ہی ہے. سر اف آئی میں وہ شاید اس میں اگر میری انڈرسٹینڈنگ میرے ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہ انسان کی فطرت میں بھی ایک چیز ہے, تو ریلیجن نہیں ہوگا تو بھی ہم شاید کو لڑنے کا ڈھونڈ لیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ریلیجس کانفلکٹس جس کو ہم ریلیجس کانفلکٹ کہتے ہیں اس کو ہٹا کے بھی مطالعہ کریں تو ہمیں یہ صاف نظر آ جاتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسی بھی وجہ سے جو ہے جنگ میں حصہ لیا, اور چاہے وہ گریڈ ہو, لسٹ ہو, پاور کی حرص ہو, دولت ہو, جو بھی ہے, ٹیریٹوریل ایکسپینشن, ڈومیننس, سب چیزیں جو ہیں جو ٹیمپٹیشنز ہیں اس کی بنیاد پہ انسان نے فساد کیا ہے زمین پر. اور ریلیجن جو ہے وہ ایک اندر فیکٹر بن جاتا ہے اور اکثر اس کو استعمال کیا جاتا ہے بائی دوز ان پاور. اگر آپ ریلیجس کانفلکٹس بھی اٹھا کے دیکھیں نا, بہت سارے جو ایون ان دا ماڈرن پیریڈ, اور اس کو اگر کرٹیکلی ڈیٹیل میں دیکھیں تو آپ کو اکثر یہ نظر آئے گا کہ کانفلکٹ جب شروع ہوا تھا تو وہ ایکچولی ریلیجس کانفلکٹ نہیں تھا ان مینی کیسز, لیکن ریلیجن اس کانفلکٹ کا حصہ بن جاتا ہے کیونکہ یا تو وہ ان لوگوں کی آئیڈینٹی کا حصہ ہوتا ہے جو لوگ اس کانفلکٹ میں شامل ہیں, یا پھر اور یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. جی, کیونکہ ریلیجن ایک اتنی پاورفل چیز ہے, وہ انسان کی پوری آئیڈینٹی کو شیپ کرتا ہے, اس میں تحریک پیدا کرتا ہے اور اس سے عمل بھی کرواتا ہے اور اس کو پرومسز بھی کرتا ہے. تو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بھئی یہ ایک بڑی کام کی چیز ہے اور اس سے ہم بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں ریلیجس لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے. تو یہ ہم نے بارہا دیکھا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا نا, یہ اکثر یورپین کانٹیکسٹ میں بھی ہم نے یہ بہت دیکھا ہے. یہ اسی لیے وہ ریلیجن سے تھوڑا سا کتراتے بھی تھے بات کرنا کہ جی ریلیجن ہی جو ہے وہ مسائل ہے, وہ مسائل کی وجہ ہے, کیونکہ ان کا جو اپنا کانٹیکسٹ تھا رینیسانس کا, اور وہ سارا کہ کیتھولک چرچ کے اگینسٹ انہوں نے ریبیلن کی, وہ اس ہسٹری کے ساتھ جب وہ اسلامک ٹریڈیشن کو دیکھتے ہیں, کسی اور ٹریڈیشن کو دیکھتے ہیں یا جنرل ان ریلیجن کو دیکھتے ہیں, تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ ریلیجن نے تو ہمیشہ مسائل ہی پیدا کی. ٹھیک ہے, اسکاٹ ایپل بی ہی کی کتاب میں انہوں نے شروع میں ہی یہ کیس جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے کنونسنگلی کہ ریلیجن بھی جو ہے وہ کانفلکٹ کبھی کریٹ کرتا ہے, زیادہ تر جو ہے وہ اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اور اگر ریلیجن کو ہم ہٹا دیں اور پوری انسانی تاریخ کو دیکھ لیں اور اگر کوانٹیٹیو میجر کر لیں کہ کتنے انسان کب اور کس کانفلکٹ میں مرے, تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ جس کو ہم ریلیجس کانفلکٹ کہتے ہیں اس کی وجہ سے وائلنس قدرے کم ہوا ایز کمپیئر ٹو وارز اینڈ وائلنس وچ ور فاٹ ان دا نیم آف اینی تھنگ بٹ ریلیجن. سو یہ ایک جو ہے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ میرا خیال ہے کہ یوٹوپیا ہی ہے, کیونکہ ہیومن کنڈیشن سے ہمیں پتہ چل گیا اس کی اسٹڈی سے کہ ایک کنسسٹنٹ اور ایٹرنل پیس تو نہیں ہو سکتا. تو یہ پھر سوال پھر ہمیں اس کو ریفریز کسی طرح سے کرنا پڑے گا, اور ریفریز اگر ہم کس طرح سے کریں, اب یہ ہے آپ نے جو سوال پوچھا تھا اگر آپ دوبارہ پوچھ لیں. جی سر, بیسکلی میرا کوشچن یہی تھا کہ از دا این آئیڈیا آف اے ورلڈ وداؤٹ ریلیجس کانفلکٹ سمپل یوٹوپین, اور از دیر اے پاتھ ٹورڈز لاسٹنگ پیس؟ ہاں, سوال یہی ہے کہ چاہے ریلیجن ہو یا دیکھیں اس میں ایٹ لیسٹ فرام قرآنک پوائنٹ آف ویو وہاں پہ جو کانسیپٹ ہے نا پیس کا, وہ یہی ہے بیسکلی دیٹ دیر از نو پیس وداؤٹ جسٹس. انصاف اور عدل جو ہے وہ قرآن کا ون آف دا سینٹرل ٹینٹس ہے, ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے, اور جہاں بھی ایک پرنسپل کمپرومائز ہوگا وہاں سفرنگ ہوگی, اور جہاں سفرنگ ہوگی وہاں پیس نہیں ہو سکتا. وہاں ہمیشہ ایک لبریشن موومنٹ ہوگی, ریزسٹنس ہوگی, یا پھر سبمسونیس ہوگی, غلامی ہوگی اور سفرنگ ہوگی. تو جہاں جہاں آپ کو ہیومن ہسٹری میں نظر آتا ہے کہ یہاں انجسٹس ہو رہا ہے, پاکستان کی مثال لے لیجئے, ناانصافی ہو رہی ہے, تو آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ فوراً جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ اس کو ایڈریس کریں. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ کانفلکٹ بڑھے گا, اور پھر کانفلکٹ بڑھے گا تو یہ کانفلکٹ جو ہے نا, کانفلکٹ کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے. جب کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سمپل کانفلکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی یہ پین مجھے چاہیے, آپ کہیں گے نہیں یہ پین مجھے چاہیے, ٹھیک ہے. 5 منٹ کی لڑائی کے بعد وہ کانفلکٹ کچھ اور بن جائے گا, ہماری ایگوز اس میں شامل ہو جائیں گی, ہمارے ادر انٹرسٹ اس میں شامل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تھرڈ پارٹیز انوالو ہو جائیں گی. تو کانفلکٹ کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. جتنا جلدی آپ
سچویشن آف انجسٹس کو ایڈریس کر لیں گے اتنا آسان ہوگا کہ ریلیجن جو ہے وہ مینیپولیٹ نہ ہو اور ابیوز نہ ہو. سر لیکن اگر کچھ کیس میں ایک ریئل لائف ایگزامپل اگر ہم اسرائیل پیلسٹائن کے لیے، سو اس پہ ووڈ اٹ بی رانگ یا انکریکٹ آف می ٹو سے کہ وہ انہیرنٹلی بائی ڈیزائن سسٹم بنایا ہی انجسٹس پہ گیا تھا جب وہ اسٹارٹ ہو رہا تھا؟ میرا بیسکلی سوال اس لیے تھا کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ کانفلکٹ کو شروع میں ایڈریس کر لیا جائے، بٹ اگر وہ انٹینشنلی کانفلکٹ ہو ہی بائی ڈیزائن تو اس کو پھر ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ جس طرح اب جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ دا فارمیشن آف اسرائیل ایز اے نیشن اسٹیٹ، تو یہ تو ایک انجسٹ ایکٹ تھا. یہ تو اب ہسٹری نے بتا دیا، اسکالرز ہمیں بتا دیا، اور فلسطینیوں کو تو یہ بہت عرصے سے پتہ ہے. دنیا نے بھی اب دیکھ لیا جو آج کل غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے. اور پرابلم کی صحیح ڈائگنوسس جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم ہسٹورینس کو پڑھیں جنہوں نے اس کانفلکٹ کو دیکھا ہے، جیسے اعلان پاپے ہیں یا راشد خالدی ہیں اور لوگ ہیں، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ دس از سیٹلر کلونیل پروجیکٹ، جو کہ ایک ایکسٹینشن تھی کلونیلزم کی. جب وہ کلونیلزم دنیا سے ختم ہو رہی تھی، دس واز لائک دا لاسٹ آؤٹ پوسٹ، سم تھنگ لائک دیٹ. اب وہ یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ ریلیجن بھی آ گیا ہے. ریلیجن نے اس ایکٹ کو سپورٹ کیا، یا کچھ لوگ جو یہ کرنا چاہتے تھے ان میں ریلیجس زیلٹس بھی تھے، اور ان کی ایک خاص آئیڈیالوجی تھی، ایک خاص نیریٹو تھا. تو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ آئیڈیا تھا کہ ایک نیشن اسٹیٹ ہونی چاہیے فار دا جوز، دے ور ایکچولی لارجلی سیکولر پیپل. پھر انہوں نے بھی ریلیجن کو استعمال کیا. اب ہمارے یہاں ماڈرن پیریڈ میں دیکھ لیں، جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے نیتن یاہو، از اے لارجلی سیکولر پرسن، لیکن ان کی اسٹیٹمنٹس پڑھ لیجئے تو وہ ریلیجس ریفرنسز سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. ان کو کسی رہبائی نے نیو یارک میں کہا تھا کہ دیٹ یو ول بی دا ون ہو ول ہیسن دا کمنگ آف دا مسایا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میرے خیال ہے واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اٹ واز اے کلونیل سیٹلر پروجیکٹ، اس کو ہمیں اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. لیکن ریلیجس نیریٹو نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ بن گئے، اتنا کہ اب ریلیجس نیریٹو جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو گیا ہے ان کے ہاں، اور جس نے یہ سارا وائلنس جو ہے وہ کریٹ کیا ہے. اور جو نان ریلیجس ایسپیکٹ تھے کلونیل سیٹلر پروجیکٹ کے، ہیومن رائٹس وائلیشن کے، کنفسکیشن آف لینڈ کے، ڈسٹرکشن آف پراپرٹی کے، وہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ انہی کی سائیکی میں کم ہوتی چلی گئیں انفارچونیٹلی. تو یہ وہ ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ یہ ریلیجن اینڈ نان ریلیجس ایشوز کافی مرجڈ ہیں آپس میں اور کمپلیکیٹڈ ہیں. اب اس کا یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے. تو اور پیلسٹینینز جو ہیں وہ اس کو کس طرح سے فریم کریں. اور یہ ایک بڑی مزے کی بات ہے، اس پہ میں صرف ایک آئی تھنک بائی دا وے ہی بات کروں گا، کیونکہ ایک الگ ٹاپک ہے بہت بڑا، کہ 70 سالوں سے فلسطینیوں نے اس ایشو کو جس طرح سے فریم کیا ہے، لارجلی انہوں نے اس کو ایسا ریلیجس ایشو فریم نہیں کیا. ٹھیک ہے، لارجلی وہ سیکولر فریم ورک میں ہی اس کو دنیا میں ابھارتے رہے، یو این میں لے کے گئے یہاں وہاں. کچھ لوگ تھے فلسطین میں جنہوں نے ہمیشہ اس کو ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا، لیکن وہ مائنورٹی تھے. اسلامک جہاد ہو گئے پی ایل او کے زمانے میں، یا پھر بعد میں فرسٹ انتفاضہ میں حماس ہو گئی، اور انہوں نے بھی یہ اسلام کے نام پہ جہاد اور ریزسٹنس اس لیے شروع کیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیکولر موومنٹس ہیں فلسطین میں، انہوں نے کچھ نہیں کر کے دیا، کسی نے ان کی بات نہیں سنی. ٹھیک ہے، اور ہم نے بہت میٹنگز کر لیں اور نیگوسیشنز کر لیں. فائنلی وی آر گوئنگ ٹو ریز دا بینر آف جہاد فی سبیل اللہ ان دا نیم آف گاڈ اینڈ وی آر گوئنگ ٹو فائٹ. سو دے میڈ اٹ پراپرلی این اسلامک ایشو. اور ہمارے ہاں جس سے بائی دا وے اس کاز کو پرومیننس تو بہت ملی، کیونکہ وائلنس ہوا، ریلیجن کا نام آیا، اور ویسٹرن امپیریلزم کو ہمیشہ ایک بوگی مین چاہیے ہوتا ہے، ایک فرینکنسٹائن چاہیے ہوتا ہے کہ جس کو ڈرائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بچے کو سو جاؤ ورنہ جن آ جائے گا. ٹھیک ہے، یا گیٹ بند کر دو چور آ جائے گا. تو وہ چور، وہ جن جو ہے وہ یہ حماس تھا، یا اسلامک ٹیررزم سو کالڈ تھی، یا جہاد تھا، جس کو یوز کر کے پھر ویسٹرن امپیریلزم نے اپنی ڈومیننس کنٹینیو رکھی.
تو فلسطینیوں کے کاز کو میرے حساب سے نقصان ہوا ان دا لانگ رن، کیونکہ پھر حماس اور فلسطینی کاز جو ہے وہ ٹیررزم کے ساتھ ایکویٹ کرنا شروع کر دیا گیا بائی دا ویسٹرن میڈیا اینڈ دوز ان پاور ان دا ویسٹرن کیپٹلز. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے اس کو ایک اسلامی مسئلے کے طور پہ اس کا ذکر کیا. ہمیشہ ہمارے فلسطینی بھائی بلکہ ہم مسلمان بھائی، ہم یہ بھول گئے کہ فلسطین میں کرسچنز بھی ہیں، ٹھیک ہے کم تعداد میں ہیں، لیکن ان کی ایک بہت اسٹرانگ اور بہت پرانی پریزنس ہے. اور اسرائیل کے قائم ہونے سے پہلے وہاں جوز بھی تھے جو کہ عرب جوز تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ان تمام لوگوں کا مسئلہ ہے. بیسکلی اسرائیل جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے خلاف ہے جو اس جگہ پہ خطے پر رہتے ہیں، چاہے وہ میں تو کہتا ہوں چاہے جو بھی انسان ہوگا وہاں پہ، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ایتھیسٹ ہو، گے ہو، اسٹریٹ ہو، گدھا ہو، گھوڑا ہو، جو بھی اس زمین پر ان کے مقصد کی راستے میں آئے گا وہ ان کو ہٹائیں گے یا ختم کریں گے، اور یہی ان کی زائنسٹ آئیڈیالوجی ہے. سو اس ایشو کا ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے، کہ کوئی جوئش کانسپیریسی ہے اسلام کے خلاف اور یہ کہ اسلام کے خلاف جنگ ہے، ایسا نہیں ہے. ہم اس کو مس ڈائگنوز کرتے ہیں، اور جب ہم مس ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کو تو پھر ہمارے سلوشنز بھی کام نہیں کریں گے. اور سلوشنز جو ہیں وہ وہی ہیں جو کہ پیلسٹینینز نے خود فریم کیا ہے، جنہوں نے اس ایشو کو جس طرح سے دیکھا ہے ہمیں اسی کو لے کر آگے چلنا چاہیے. اور وہ یہی ہے، وہ ایک سیکولر فریم ورک میں ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، لینڈ کنفسکیشن ہے، انلیگل سیٹلمنٹس ہیں، کلونیل سیٹلر پروجیکٹ ہے. اور یہی وہ ٹرمینالوجی ہے اور یہی وہ لینگویج ہے جو کہ ویسٹ سنے گی اور سن سکتی ہے. سو اگر پیس کی بات کی جائے، اور ریلیجن کو میں لے کے آتا ہوں اس میں بیچ میں، آئی تھنک شاید آپ آگے پوچھنے والے تھے مجھ سے کہ ہاؤ ڈو وی ورک ود ریلیجن اینڈ ریلیجس پیپل آن بوتھ سائڈس. ٹھیک ہے کہ جوز بھی تو بہت ریلیجس لوگ ہیں اور مسلمان تو ہیں وہاں پہ جو کہ بڑے ریلیجس ہیں. اور یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، جوز میں جو ریبینک جوڈیزم ہے جو کہ سیکنڈ ایگزائل کے بعد شروع ہوا، کہ جو ان کے ریلیجس اسکالرس سے انہوں نے شیپ کیا کہ جوڈیزم کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کامنٹری کی ٹیکسٹ کے اوپر. وہاں بھی ہمیں دو ٹرینڈز ملتے ہیں، وہی جو ایمبیویلنس کی میں نے بات کی پہلے، یا جہاں سے آپ نے بات شروع کی کہ پیس کی بھی بات ہے اور وائلنس کی بھی. تو جوئش ٹیکسٹ میں کافی زیادہ جو ہے ایک تو سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی ہے جوز کی، نان جوز کو بہت ہی کمتر سمجھا گیا، اور یہ ٹیکسٹ کے اندر مسائل موجود ہیں. وائلنس بھی اس کی ترغیب بھی دی گئی، اور جینوسائڈ ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، ماس سلاٹر بھی ہے، ٹھیک ہے. تو جو ریبائز تھے انہوں نے اس کو کسی حد تک ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے کہا نہیں یار، آئی مین وی کانٹ جسٹ ڈو دس ٹو ایوری بڈی ان دس ورلڈ. تو انہوں نے اس کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو کسی طرح سے کم کرنے کی کوشش کی اپنی کامنٹریز کے ذریعے سے. تو ہمیں وہ ٹرینڈ بھی ملتا ہے جوئش اسکالرز میں، اور دوسرا ٹرینڈ بھی ہے جہاں جوئش اسکالرز جو ہیں وہ بڑے ہی ایکسٹریمسٹ ہیں اور وہ سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، نان جوز کو یا جینٹائلس کو بالکل بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور اسی طرح کے انہوں نے پھر رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں. تو دونوں قسم کی وہاں پہ یہ ٹرینڈز بھی موجود ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پوزیشن جو ہے وہ کس طرح پری ڈومیننٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اس وقت ہوتی ہے جب سیاسی مفاد کسی ایک پوزیشن کے ساتھ مل جاتا ہے، یا وہ بینیفیشل ہوتا ہے خاص لوگوں کے لیے یا آئیڈیالوجی کے لیے. اسلام میں بھی ہم نے یہی دیکھا قرآن کے کیس میں کہ کس طرح سے ایک خاص قسم کی ایکسٹریم آئیڈیالوجی جو ہے وہ پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے پری ڈومیننٹ ہو گئی ہے. اچھا، یہ جو ریبائز ہیں جوئش اسکالرز، ان کے ہاں بھی دو قسم کی، جن کو ہم تھوڑا سا پیسفل ریبائز یا اسکالرز کہہ سکتے ہیں، ان میں بھی دو طرح کے ٹرینڈز ہیں. ایک جو گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کا ہونا صحیح ہے، وہ اسرائیل کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ضروری ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اوسلو اکارڈ کے مطابق چلیں گے اور 2 اسٹیٹ سولوشن بنائیں گے فلسطینیوں کے لیے، اور ساتھ مل کے رہیں گے نیبرز کے طور پہ. اچھا، یعنی وہ جو انیشل انجسٹ ایکٹ ہے اس کو وہ صحیح مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، جو کہ ان اٹ سیلف ایک پرابلم ہے. جو دوسرا گروپ ہے جو کہ کم تعداد میں ہے، وہ اس انیشل ایکٹ کو ہی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا جو قائم ہونا ہے، کا قیام ہے، وہ ان کے پرنسپلز کے ہی خلاف ہے، جوڈیزم کے پرنسپلز کے ہی خلاف ہے. جو جوئش ٹیکسٹ ان کو بتاتا ہے اس کے خلاف ہے یہ.
اور یہ کم تعداد میں ہے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ غزہ میں جو بھی یہ میسیکرز ہو رہے ہیں پچھلے 8 مہینے سے تقریباً، اس میں یہ بہت ووکل ہو گئے ہیں، اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان جوز کی ہے جو کہ اسرائیل میں نہیں ہے، امریکہ میں ہے یا یورپ میں ہے یا اور جگہ پہ ہیں. اس میں سب سے بڑی جو آرگنائزیشن ہے، اور ان کو میں سلام پیش کروں گا کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. ایک طرح کا جہاد ہے کہ طاقت کے سامنے سچ کہنا، اور وہ ہے جوش وائس فار پیس. اور اس میں بہت ڈائیورس اس کی ممبرشپ ہے، اور انہوں نے اور ان کے ساتھ جتنے بھی ریبائز ہیں، ریبائز فار پیس بھی ایک آرگنائزیشن ہے، انہوں نے واقعی مل کے جو ہے یہ آواز اٹھائی کہ even the establishment of Israel was against the Jewish principles and it has created a lot of suffering and injustice against Palestinian people. تو وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کو بھی نہیں مانتے. سو ایک طرف یہ ریلیجس اسکالرز ہیں، پھر ہمارے ہاں جو ریلیجس اسکالرز ہیں یعنی جو مسلمان ہیں، فلسطینی ریلیجس اسکالرز ہیں، انہوں نے ان جوئش اسکالرز کے ساتھ مل کے کچھ کرنے کی کوشش ضرور کی ہے. شیخ یاسین جو حماس کے فاؤنڈر تھے، انہوں نے کئی ریبائز کے ساتھ مل کے نیگوشیٹ کیا. ایک ریبائی فرومن تھے میرے خیال ہے اف آئی ریممبر کریکٹلی، اور ایک ریبائی میلشیور تھے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے بات کی. اور ریبائی فرومن نے تو شاید یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو آپس میں بات کر رہی ہے نا اسرائیلی اسٹیٹ اور یو ایس گورنمنٹ اور پیلسٹینین، یہ جو سیکولر باتیں کر رہی ہیں، یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. لیٹ اس سٹ ٹوگیدر اس ریلیجس اسکالرز اینڈ ٹاک ان ریلیجس ٹرمز بیکاز وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر، اور ہم کوئی ریلیجس سولوشن اس چیز کا نکالتے ہیں. سوشل کانٹریکٹ، مساق مدینہ ٹائپ سم تھنگ لائک دیٹ. وہ ایکچوئل ہو نہیں سکا اور اس کی ڈیٹیلز بھی ورک آؤٹ نہیں ہو سکی، لیکن وہ ایک امید تھی کہ شاید اگر سیکولر فریم ورک اس کو حل نہیں کر سکا یا نہیں کر سکتے تو شاید ریلیجس فریم ورک میں رہ کے ریلیجس ایکٹرز جو ہیں وہ پیس ایکٹرز کے طور پر کام کریں اور اس وائلنس کو ختم کریں اور کوئی صورت نکالیں جسٹس کی. تو یہ اس پہ کافی کام ہوا ہے، نان وائلنٹ موومنٹ پہ بھی کافی کام ہوا ہے فلسطین میں، ریلیجس اسکالرز نے بھی کافی کام کیا ہے اس پہ. لیکن اب جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اس سے یہ واضح ہے کہ وہ ایفرٹس ناکافی تھیں، اور جو پولیٹیکل پاور جس چیز کے پیچھے آ جائے اور اس کو مینیپولیٹ کرے، وہ چیز پھر انفارچونیٹلی پری ڈومیننٹ ہم نے دیکھی ہوتے ہوئے، اور اس کے نتائج بھی جو بہت ہی خوفناک نتائج ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے. سر وہ بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ اگر پولیٹیکل ول اور وہی جس طرح بائی ڈیزائن بات کی تھی تو وہ انہوں نے ڈسپائٹ آل دیز ایفرٹس، جن میں سے بہت سے کا مجھے خود بھی پرسنلی علم نہیں تھا، لیکن طرح آپ نے ذکر کیا ایگزسٹ کرتی رہیں اوور دا ٹائم فریم، لیکن ان کو انٹینشنلی آئی ووڈ سے ناکام کیا گیا اوور دا ٹائم، کیا ان کو نہیں مانا گیا یا ان کو نہیں پنپنے دیا گیا. سو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر جو دوسری وائلنٹ ہوتی ہے، آپ کا ایک پیشن کہہ لیں یا اس کو جذبہ ہے، وہ پھر ڈومینیٹ کرنا شروع کرتا ہے. دیر از اے ڈبیٹ، اکیڈیمک اینڈ ریئل ڈبیٹ، کہ اکتوبر 7 کے اگر واقعات نہ ہوتے تو کیا ہے، لیکن اگر آپ ان کے سنیں گے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم پہ 70 سال سے ظلم ہوتا جا رہا ہے، ہم کب تک برداشت کریں. سو وہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک ول نہیں ہوگی آف دا پاورز دیٹ آر ان کنٹرول، ریلیجن کانٹ سالو دا پرابلم آن اٹس اون. بالکل. دیکھیں ریلیجن اس کی نا بڑی ذمہ داری، دو اینٹیٹیز پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. ایک آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ یا پاور، جو بھی رولنگ پارٹی ہے، اسٹیٹ کہہ لیں آپ اس کو ان سم کیسز، کہ ہاؤ ڈو دے انگیج ود ریلیجن اینڈ ہاؤ ڈو دے یوز ریلیجن، ہاؤ ڈو دے کو آپٹ ریلیجن. دوسرا ریلیجس اسکالرز دیم سیلوز، ان پہ کیا رسپانسبلٹی آتی ہے. کیا وہ اپنے ٹریڈیشن کے ساتھ ٹرو تھے، صحیح تھے، فیتھفل تھے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ جو اکتوبر 7 کا واقعہ ہوا اس کی یہ کانسیکوینس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں نتیجے میں. سر لاسٹ جو میرا ہمارے ذہن میں جو آئیڈیا تھا اور جو کانسیپٹ تھا اس ایپیسوڈ کا، اس میں لاسٹ میں اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، کیونکہ بڑا ہم ایک جس طرح آپ نے ذکر کیا اسٹیٹ کی بات کی، ریلیجس اسکالرس کی بات کی، اسٹیٹ کی بات کی، اور کس طرح ایک دوسرے کو نہ صرف ان کو سپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا بلکہ ان کو اگر کوئی ایک چیز غلط کر رہا ہے تو دوسرا اس کے خلاف کھڑا ہو یا بتائے. پاکستان میں ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ اف آئی مے سے کہ نہ صرف ان لوگوں نے مل کے کام کیا ہے ٹورڈز اے کامن گول جس پہ ہم جہاں آج کھڑے ہیں، اور جو کریکشن ہے وہ شاید بیچ میں ہوتی ہو، لیکن وہی آپ کی بات کہ شاید ڈومیننٹ وائس کبھی وہ بن نہیں سکی.
اینڈ دیٹس ویئر وی آر رائٹ ناؤ ان پاکستان. تو اس کانٹیکس میں اگر ہم اسپیشلی بات کریں یہاں پہ جو سوشل اینڈ ریلیجیس پولرائزیشن ہو چکی ہے, سو آئی تھنک ویری کلیشیڈ کویسچن ٹو آسک, بٹ از دیر اے وے آؤٹ آف اٹ؟ ہاں نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ پیسمسٹک, لیکن دیکھیں اگر ہم آج سے ایفرٹ کریں گے تو ان سب چیزوں کو, ان ٹرینڈس کو, ان ایٹیٹیوڈس کو ریورس کرنے کے لیے ہمیں کئی ڈیکیڈس چاہیے, کیونکہ یہ کئی ڈیکیڈس کا نتیجہ ہے, کہ پالیسیز کا نتیجہ ہے. اور یہ 50s سے ہی شروع ہو گئی تھیں, جیسے لاہور میں احمدی رائٹس ہوئے تھے, پھر اس کے بعد 70s میں پرابلمس ہوئیں, پھر بھٹو کے زمانے میں ہوا, پھر یہ لیجسلیشن چینج ہوئی فار احمدیز, پھر بلاسفیمی کے لاء جو ہے وہ آیا, پھر جنرل ضیاء کے زمانے میں ایک اور ہم نے ٹرینڈ دیکھا. اور اس زمانے میں سب سے بڑا جو, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سا واقعہ ہے پچھلی صدی میں کہ جس نے ریلیجس ایکسٹریمزم نہ صرف پاکستان میں بلکہ وائڈر مسلم کمیونٹی میں اس کو پھیلایا, وہ تھا دا گریٹ گیم بٹوین دا گریٹ سپر پاورز سوویت یونین اینڈ دا یو ایس ان دا تھیٹر آف افغانستان. سو یہ بڑی پاورز کی گیم تھی جس میں جو ہے بالکل, اور اس میں ریلیجس آئیڈیا کو استعمال کیا گیا جو کہ جہاد ہے, اور اس کو استعمال کیا گیا ٹو انسیٹ دا سوویت پاور. اور اس کے پھر نتائج ہم نے یہ دیکھے کہ وہاں سے ایک ہول سیل ایکسپورٹیشن ہوئی اس آئیڈیا کی, جہاد کی, پوری دنیا میں وہ پھیلا. ایسا نہیں ہے کہ جہاد جو قرآن میں پہلے موجود نہیں تھا اور سڈنلی کہیں سے آ گیا, یا اسلامک ٹریڈیشن میں نہیں تھا, نہیں, جہاد ہمیشہ سے رہے, قتال یعنی فائٹنگ ہمیشہ سے ہے. مسلم اسکالرز نے اس پہ کام کیا ہے, اس کی مختلف صورتیں جو ہیں, اس کی مختلف انٹرپریٹیشن صدیوں سے ہمارے پاس آئیں. جیسے میں نے کہا ڈسکرسو ٹریڈیشن ہے. کسی زمانے میں یہ جو فائٹنگ تھی, اچھا یہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں, آئی ڈونٹ نو کتنا وقت ہے, لیکن اگر میں جلدی سے اس کو بتا سکوں کہ قرآن کو اگر آپ دیکھیں, چونکہ ہم قرآن اور وائلنس اور پیس کی بات کر رہے ہیں تو شاید یہ ریلیونٹ ہے, کہ اگر ہم ایک ڈاکٹرائن آف وارفیئر نکالنا چاہیں قرآن میں سے کہ قرآن وار کے بارے میں کیا کہتا ہے, کہ کن صورتوں میں وائلنس یوز کر سکتے ہیں اور جنگ لازمی ہے وغیرہ وغیرہ, تو ہم جہاد کا لفظ استعمال کیے بغیر پوری ایک ڈاکٹرائن نکال سکتے ہیں وارفیئر کی. اس کے لیے جو قرآن میں اسپیسیفک لفظ یوز ہوا ہے عربی میں وہ ہے قتال. قتال ہمارے یہاں اردو میں جس طرح لیا جاتا ہے ویسے نہیں, کیونکہ ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے قتل عام ہو گیا اور میسیکر ہو گیا. نہیں, قتال عربک میں کہتے ہیں فائٹنگ کو, جس کو انٹرنیشنل لاء کی لینگویج میں ہم کہیں گے آرمڈ کانفلکٹ, دو آرمیز کے درمیان آرمڈ کانفلکٹ ہونا, اس کو ہم قتال کہتے ہیں. تو قتال کی کئی آیتیں ہیں اور سچویشنز ہیں, اور اس سے ہم پوری ایک ڈاکٹرائن آف وارفیئر نکال سکتے ہیں قرآن سے, جہاد کا لفظ استعمال کیے بغیر. ایک امپورٹنٹ چیز ہے, جہاد کا لفظ جہاں قرآن میں آیا ہے, کوئی میرا خیال ہے 41-42 دفعہ آیا ہے شاید مختلف فارمز میں, اور اس میں 8 سے 10 جگہ ایسے ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ جو ہے, مطلب تو اس کا ہے اسٹرگل, ٹھیک ہے, سفرنگ, اور کسی بھی سفرنگ کو اوور کم کرنا, ٹھیک ہے. تو وہ جو 8-10 آیتیں ہیں 40-41 میں سے اس میں اس کا کانٹیکسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک وارفیئر کا کانٹیکسٹ ہے. لیکن جہاد ایز وارفیئر, یعنی جہاد ایز وارفیئر جو ہے وہ صرف آپ 2 یا 3 جگہ آپ کہہ سکتے ہیں بائی اسٹریچ آف انٹرپریٹیشن کہ یہاں پہ جہاد کا مطلب ہے ایکچوئل فزیکل فائٹنگ. ادروائز جہاد کا میننگ جو ہے وہ صرف اسٹرگل ہے. تو قرآن میں جو فائٹنگ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے قتال, یا پھر حرب بھی استعمال ہوا ہے جنگ کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کس طرح سے قتال کا معنی جو ہے وہ جہاد نے اس کو ایبزارب کر لیا, اور جہاد ہی بن گئی ہماری ڈاکٹرائن آف وارفیئر. اچھا, اب یہ ہو گیا بہت ارلی پیریڈ میں ہوا, اور یہ ہم نے دیکھا کہ امویوں کے دور میں جہاد واز اے اسٹیٹ پالیسی فار ٹیریٹوریل ایکسپینشن, اس کو پھیلانے کے لیے. وہی بات کہ پولیٹیکل پاور ریلیجن کو کس طرح سے استعمال کرتی ہے, اور بعد میں بھی عباسیوں کے دور میں بھی یہ چیزیں آن اینڈ آف ہوتی رہیں. مسلم اسکالرز نے, چونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں پڑھ کے انہوں نے یہ سیکھا کہ قرآن کا مقصد جو ہے وہ وائلنس کو ریگولیٹ کرنا ہے, منیمائز کرنا ہے. وہ کسی اور اسکرپچر کی طرح ہول سیل وائلنس کا سبق نہیں دیتا قرآن جو ہے, بلکہ اس کو کنٹین کرتا ہے. اور وہ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی, ایک ٹرینڈ تھا جس میں ایک پوزیشن تھی جس میں انہوں نے کہا کہ
جہاد از ویلڈ اگینسٹ آل کفار. سو انکنڈیشنل وارفیئر ہے, یعنی ریلیجن جو ہے وہ بیسس ہوگا جہاد کا. پھر تھی انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر مسلم پہ اٹیک کریں گے تو جہاد نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اگر نان مسلمز جو ہیں اگر وہ اٹیک نہیں کرتے تو ان کے خلاف جہاد لازم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مختلف ٹرینڈس تھے جہاد کے ٹاپک پہ, اینڈ آن اینڈ آف کانٹیکس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ایک پوزیشن پری ڈومیننٹ ہو جاتی تھی تو کبھی کوئی دوسری پری ڈومیننٹ ہو جاتی تھی. ماڈرن پیریڈ میں آ جائیں تو یہ اس طرح کی ہماری ڈسپیوٹیشنز اسلامک ٹریڈیشن میں اختلافات چلتے رہتے تھے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. کانٹیکس کے حساب سے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے ایز این انسپریشن ٹو فائٹ, ٹو ریزسٹ فار لبریشن. بہت ہی کم ہمیں ایگزامپلز ملیں گی اسلامک ہسٹری میں کہ جہاں پہ لوگوں نے جہاد کا لفظ استعمال کیا اسلام پھیلانے کے لیے یا کسی پر اسلام مسلط کرنے کے لیے. ہاں, ٹیریٹوریل ایکسپینشن کے لیے ہم نے استعمال کیا ہے, لیکن اسلام پھیلانے کے لیے ہمیں شاید ہی کوئی ایسی مثال ملے گی. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جہاد بھی ہمیں یوز کرنا پڑے, وائلنٹ ایکٹیویزم, تو بھی ہم یوز کریں اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے. وہ مائنورٹی پوزیشن ہے. میجورٹی پوزیشن یہ ہے کہ جہاد از اے سیلف ڈیفینس, از اے ڈیفینسو وارفیئر, ٹھیک ہے, اور ہم اس کو اسی طرح سے استعمال کریں گے. اس کے پھر لاز ہیں کہ کس طرح سے وہ وائلنس ریگولیٹ ہوگا. اور یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام میں اس طرح سے کیا ہے یا قرآن میں کیا ہے, تو ہم ایک طرح سے اس کو آن دا اسپاٹ رکھ رہے ہیں. یہ پریزمپشن ہوتی ہے کہ اسلام یا قرآن کوئی مختلف یا انوکھی چیز ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب لوگوں کے لیے کہ قرآن میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وارفیئر کے یا اسلامک ٹریڈیشن میں جو بنائے گئے ہیں وہ انٹرنیشنل لاء سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے. ایون جنیوا کنونشن سے بھی آگے ہیں ان بعض کیسز. تو میں تھوڑا سائڈ ٹریک ہو گیا ہوں. اگر آپ مجھے ریمائنڈ کرا دیں کہ میں کس ٹاپک پہ مجھے واپس آنا چاہیے تو میں اس کو سرکل. ہاں, یہ کہ سب سے بڑا اگر آپ مجھے کہیں گے کہ یہ ایونٹ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, وہ تھا افغان جہاد, اور جہاں پہ ہم نے ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ لٹرلی بیچی اور ایک دکان سجائی, اور جس کے لیے ہمیں پیسے بھی بہت ملے. اور ایک دفعہ جب آپ کچھ لوگوں کو ملٹری ٹریننگ دے دیں اور ایک آئیڈیالوجی دے دیں جو کہ بہت ایک ایکسٹریم آئیڈیالوجی تھی ان سم کیسز, پاکستان میں ہم نے اس کے بڑے کانسیکوینسز دیکھے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی اسٹیٹ, اور یہاں میں اسٹیٹ کو بلیم کروں گا ڈائریکٹلی, کہ جب آپ کی اسٹیٹ ریلیجس آئیڈیاز کو یوز کرتی ہے اپنے پرپز کے لیے, ان کو ایز این ایسٹ تصور کرتی ہے ریلیجس آرگنائزیشنس کو, تو پھر انہیں ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, پھر انہیں تھوڑی آزادی بھی دینی پڑتی ہے. تو ہم نے یہی دیکھا کہ وہ ریلیجس آرگنائزیشنز, وہ ایکٹرز جو تھے وہ کھلم کھلا وائلنس بھی کرتے تھے, انہوں نے مائنورٹیز کو بھی نشانہ بنایا اور ایکسٹریمزم بھی کی, پبلک اسفیئر میں آ کے کی, اور جس کے کوئی کانسیکوینسز بھی نہیں ہوئے ان کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک پرابلم رہا ہے پاکستان کے کیس میں. دوسرا یعنی اسٹیٹ انٹرونشن ان ریلیجس ڈبیٹس اینڈ یوزنگ ریلیجن فار پرٹیکولر پرپزز, یہ ایک میجر پرابلم رہی ہے. دوسرا میں کہوں گا دا فیلئر آف ریلیجس اسکالرس. علماء جو ہیں ہمارے, ان کا ایک کلیکٹیو فیلئر ہے. اکا دکا یا تھوڑے سے ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی اور کہا نہیں ایسا نہیں ہے, جہاد ایسا نہیں ہے, ایسا ہونا چاہیے, یا ایکسٹریمزم نہیں ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, یا ریلیجس مائنورٹیز کے حق کے لیے آواز کھڑی کی. لیکن زیادہ تر لوگوں نے مصلحت جان کے اور اپنے فائدے کے لیے, اپنی فالوئنگ بڑھانے کے لیے جو ہے ایک غلط انٹرپریٹیشن میں کہوں گا, اس کو فروغ دیا, نہ صرف الاؤ کیا بلکہ اس کو فروغ بھی دیا. اور دیکھیں یہ دو بڑے مسائل ہیں, اور جو تیسرا مسئلہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پہلے دو مسئلے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کی جو عوام ہے اس کو آپ نے اس قابل بنایا نہیں کہ وہ ریلیجس ایشوز کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں, سمجھ سکیں, ٹھیک ہے. تو ایک طرف آپ کی موسٹلی بلائنڈ فالوئنگ ہے, اور ایک طرف آپ کے وہ ہیں ریلیجس لیڈرز جو کہ ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں, اور اس کو کوئی کاؤنٹر کرنے والا بھی نہیں ہے. اور جو کاؤنٹر کرنے والا ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا مشرف صاحب کے زمانے میں, ایون آفٹر ورڈس اس کو ٹارگیٹ کیا گیا, اور کئی لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. سو پاکستان کے کیس میں یہی کہوں گا کہ بہت انفارچونیٹ رہا ہے ہمارے ساتھ. اس کا کوئی حل یا کوئی پازیٹیو راستہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ
اگر میں یہ کہوں کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کرنا چھوڑ دے ریلیجس ایشوز میں یا ریلیجس ڈیبیٹ میں، تو یہ ایک وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے، لیکن کہنا ضرور چاہیے کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل پاورز جو ہیں وہ اکثر ریلیجس ڈیبیٹس میں پوزیشنز لیتی ہیں، لیکن ان پوزیشنز کی بنیاد پر پرسیکیوشن کرنا، ایکسٹریمزم پھیلانا، وائلنس کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، ریلیجس اسکالرز ہمارے یہاں جو علماء ہیں ان کو اب واقعی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا وہ دنیا میں فخر سے کھڑے ہو سکتے ہیں شانہ بشانہ دوسرے ریلیجس ٹریڈیشنز کے ساتھ، کیونکہ میرا خیال ہے اس وقت تو ہم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم نے اسلام کے نام پہ، رسول کے نام پہ جو تشدد کیا ہے، جو وائلنس کیا ہے، اس پہ ہم سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کلیکٹیولی. اور یہاں علماء کا کردار جو ہے وہ بہت بہت اہم ہے، کیونکہ ان کے پاس ممبر ہے، ان کے پاس ایک فالوئنگ ہے، اور وہ بہتر علم پہنچا سکتے ہیں ماسس تک، ایک نوانسڈ پکچر پیش کر سکتے ہیں ریلیجن کی، اور ایک ترغیب دے سکتے ہیں کہ عام شخص جو ہے وہ علم حاصل کرے ریلیجن کی، سوچے سمجھے اور اپنے ذہن سے پھر فیصلہ کرے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. اور ریلیجس ایجوکیشن میں کہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، ویسی نہیں جیسا کہ ہم دیتے آ رہے ہیں ڈیکیڈز، فار دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز، لیکن وہ ریلیجس ایجوکیشن کہ جہاں پہ سوال کرنے کی اجازت ہو. اسی بات پہ ہم آ جاتے ہیں جو شروع میں ہم نے کی تھی، کہ جہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہو بلکہ اس کی ترغیب ہو، اور ایک اسپیسز کریٹ کی جائیں، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ عام اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو، کہ جہاں پہ آپ سوچنا سمجھنا سکھائیں اسٹوڈنٹس کو. تب ہی جو ہے اگر ہم یہ آج شروع کریں گے تو یہ کچھ ڈیکیڈز میں جا کے ریورس ہونا شروع ہوگی سچویشن، ورنہ ہم ایک ایسی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں کہ جس کے آگے جو ہے کوئی امید نظر نہیں آتی. نہیں سر، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آئی تھنک اس سے بہتر نوٹ پہ یہ کنورسیشن کا ہم اختتام نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی بہت سے سوال ہیں جو رہ گئے ہیں، اور اگر آپ اجازت دیتے ہوں کو دوبارہ تنگ کریں گے جب پاسبل ہو تنگ سکے. نہیں کیجیے، آپ ضرور مجھے دعوت دیجیے، میں آؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے جو سوال ہیں وہ ان کے بارے میں ہم بات کر سکیں. بالکل سر، اس کے کنورسیشن کے فالو اپ میں بھی جو کویشچنز ہمارے پاس آئیں گے ان کو بھی میں دوبارہ آپ کے پاس لے کے حاضر ہوں گا، اور ہم کوشش کریں گے اس چیز کو لے کے آگے چلیں. بہت سے ٹاپکس جو آپ کو لگے شاید ہم اس کو ایڈریس نہیں کر سکے، اس کی ایک وجہ ٹائم کی کمی بھی تھی، اور پلس جس طرح شروع میں بات بھی کی تھی بہت سے موضوعات ایک الگ سے پوری ایپیسوڈ چاہتے ہیں. بٹ بہت بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی. نہیں سر، ہمارے لیے ایک بہت لرننگ تھا، میری سیلف لرننگ بہت ہوئی ہے. بہت سے کویشچن وہاں سے میرے اپنے ذہن میں بھی آ رہے تھے، بٹ وہی بات کے دوبارہ انشاءاللہ آپ کو تنگ کریں گے. بٹ تھینک یو سو مچ سر آپ کے آنے کا. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، خدا حافظ.